السلام علیکم عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 7 ہے اور سبق ہے نسو کا خواب۔ نسو کے خواب میں ہم پڑھیں گے، سبق ہے نسو کا خواب، مصنف مولوی نذیر احمد، حیثیت پہلا ناول نگار، خطاب شمس العلماء، ولادت 1836، وفات 1912۔ اہم تصانیف: مرات العروس، بنات ناش، ابن الوقت، افسانہ مبتلا، دعائے صادقہ، ترجمہ قرآن مجید پاک، ترجمہ تعزیرات ہیں، یعنی ان کو جو ہے وہ پہلے ناول نگار تھے مولوی نذیر احمد، اور ان کو شمس العلماء کا بھی خطاب ملا تھا۔ یہ جو سبق ہے اس مولوی نذیر احمد کے ناول توبۃ النسو کے پہلے باب سے لیا گیا۔ اس ناول میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر صرف دنیا کا نہ رہ جائے، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے نیک اعمال بھی کرے، ایسے اچھے کام بھی کرے کہ جب اس کی وفات ہو تو اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہو۔ اس ناول میں مولوی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ ایک سال جو تھی ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور لوگوں کا گھنٹوں میں ہی لوگوں کو کام تمام ہوتا جا رہا تھا، اور اسی دوران ان کے خاندان کے چند افراد بھی وفات پا چکے تھے۔ اسی خوف سے، اسی ڈر سے جو تھا، نسو کو بھی یہ بیماری ہو گئی اور ان کو دوائی دی گئی اور دوا کے اثر سے انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ نیند میں گئے، کیونکہ یہ خود بھی ڈپٹی مجسٹریٹ اور حاکم فوجداری رہ چکے تھے، سو ان کے ذہن میں، تصور میں، خیال میں جو تھا وہ ہائی کورٹ کی عدالت تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو ہے لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اسی دوران جو ہے اس نے اپنے والد کو، اس نے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا جو ان کے جاننے والے تھے اور کچھ جاننے والے نہیں بھی تھے۔ اچانک ان کی نظر اپنے والد پر پڑی، وہ حیران ہو گئے، جا کے ان کے قدموں میں گر پڑے اور اپنے والد سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں جو اچھے اعمال اور جو برے اعمال کیے ہیں ان کا اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جب انہوں نے اپنے والد کا اعمال نامہ دیکھا تو حیران ہو گیا، کون سا گناہ جو تھا وہ اس اعمال نامے میں نہ تھا، جبکہ ان کے والد بڑے نیک اور متقی پرہیزگار انسان تھے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ تمام گناہ جو آپ کے لکھی ہیں، آپ تو اتنے نیک انسان تھے، تو پھر آپ یہاں کیوں موجود ہیں؟ تو انہوں نے اپنے والد نے انہیں بتایا کہ یہ تمام اعمال جو لکھے ہوئے تمام کے تمام صحیح ہیں، درست ہیں۔ اور انہوں نے بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے تمام گناہوں کا اقرار کر لیا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ان گناہوں کا اقرار یا انکار کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں بالکل درست ہیں اور صحیح ہیں، اور یہ تمام لوگ جن میں 2 فرشتے کرام کاتبین جو ہمارے نیک اعمال لکھتے ہیں وہ موجود ہیں، اور ہمارے جسم کے اعضاء وہ تمام گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا غلط کام، وہ تمام ہمارا جو ہے تمام کا تمام ہمارے روزنامچہ عمری میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسا کیا کریں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی جو سختی کے دن ہیں، مشکلوں کے دن ہیں، تکلیفات کے دن ہیں، وہ کم ہو جائیں۔ تو باپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک آدمی کی جو ہے وہ بہت تکلیف میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام خطائیں، گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ ان کے بیٹے اور بیوی نے ان کے لیے دعائیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف اس وجہ سے کیا کہ اس آدمی نے اپنے خاندان میں اچھے اعمال، اچھے کام اپنے بیوی بچوں کو سکھائے تھے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ بیٹے نے پھر کہا کہ ہم لوگوں نے تو جیسے دنیا کے رسم کے مطابق رونا پیٹنا بھی بہت کیا، خاندان والوں کو کھانا وانا کھلایا، ہاں جو آپ کی دولت جائیداد تھی وہ تمام کی تمام پر ابھی تک لڑائی جھگڑے جاری ہیں۔
اور دعا بس گزاری کے مطابق کی ہے ہم نے آپ کے لیے۔ تو بیٹے نے کہا آپ تو اتنے نیک اور اچھے انسان تھے، آپ پہ گناہوں کا الزام کیسا؟ جو اچھے اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے بھی معافی نہیں۔ اس نے کہا یہ جو کمی ہے سختی میں، یعنی جو میں ابھی کم مجھے جو ہے سختی میں رکھا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ میں نے جو اچھے کام کیے تھے۔ ان تمام کاموں کے لیے جو ہم اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت رکھتے ہیں وہ ہمارے سچا دل، خلوص نیت شرط ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام کریں پورے سچے دل کے ساتھ کریں۔ اگر نماز بھی پڑھیں تو سچے دل کے ساتھ پڑھیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں جتنی پرانی باتیں ہیں، خیالات ہیں، وہ تمام ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں اور ہم جلدی جلدی نماز ختم کر لیتے ہیں۔ روزہ رکھنا بھی ہمارا اسی طرح ہے کہ کب جو ہے ہمیں قید سے رہائی ملے اور کب روزے ختم ہو، یعنی ہم کوئی کام بھی ایمانداری سے، خلوص نیت سے نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ یہاں مستقل جگہ ہے اور جب ہم نے مر جانا ہے وہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا۔ اور جب میں جاگا، جب مجھے ہوش آیا تو میں کدھر تھا؟ میں جو تھا قبر میں تھا، اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تمام خواب جو ہے وہ نسو دیکھتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے جو اسے پنکھا جھل رہی ہوتی ہے اور وہ اس کا کمرہ موجود ہوتا ہے۔ اس کی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام خواب موجود ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہے جو مجھے جو ہے سیدھے راستے پہ لانے کا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جب اپنے آپ کو اور اپنے والد کے گناہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دیکھتا ہے تو اپنے گناہ ان سے زیادہ پاتا ہے اپنے والد سے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو دن، مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن عطا کر دی ہیں، یعنی لوٹ کے زندگی میرے پاس آئی ہے، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو میرے معاف کر دے اور مجھے نیکی کا راستہ دکھائے۔ اور وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی خواب سناتا ہے تو ان کی بیوی بچے بھی یہ خواب جو ہے سن کر اپنے مذہب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، راغب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس الفاظ مانی ہیں: آمادہ ہونا، تیار ہونا، مخفی، پوشیدہ۔ خالی جگہ پر ہے ہمارے پاس۔ نسو خود بھی کبھی ڈپٹی مجسٹریٹ تھا اور دیش رہ چکا تھا۔ جو حکم دودھ کا، جو بے حصہ جو حکم ہے دودھ کا دودھ، دیش پانی کا پانی۔ ایک رات نسو کو بھی ہیضہ ہو گیا، دوڑ کر قدموں پر گر پڑا، باپ کا مال نامہ دیکھا تو تھرا اٹھا۔ ابھی میرے ہمسائے میں ایک شخص کی رہائی ہوئی ہے، دنیا کی بھولی بسری باتیں مجھ کو نماز میں یاد آتی ہیں۔ میاں کی آنکھ کھلی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس محاورے کی تعریف۔ اس سے پہلے جو ہے ہم مثالیں ذرا دیکھیں گے۔ آسمان سر پر اٹھانا، باغ باغ ہونا۔ اب ہم جو ہے تعریف کی طرف آتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ محاورہ کہلاتا ہے۔ کتنے الفاظ کا؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا۔ اس کے الفاظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آسمان سر پہ اٹھانا، ہم آسمان کو تو سر پہ نہیں اٹھاتے۔ باغ باغ ہونا، ہم باغ باغ تو نہیں ہو جاتے، چمن چمن تو نہیں ہو جاتے۔ یعنی آسمان سر پہ اٹھانا رو رو کے، یعنی اپنی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے رو رو کر جو ہے وہ تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لینا۔ باغ باغ ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے۔ یہ دیکھیں، نون الف نا، اس میں فعل کا ہونا ضروری ہے۔ اٹھنا، دوڑنا، بھاگنا، کھانا پینا، یہ تمام فعل ہیں۔ نمبر 5، جملہ بناتے وقت فعل کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جتنے آخر میں فعل آتے ہیں ان کو زمانے کے لحاظ سے بدل دیں گے۔ آسمان سر پر اٹھانا، بچے نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا، یعنی اتنا زیادہ شور کیا، یہ ذکر ہے اس کا۔ باغ باغ ہونا، جب علی کا پرائز بانڈ نکلا
تو وہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا. ہونے کو ہم نے کس میں تبدیل کر لیا؟ ہو گیا. آسمان سر پر اٹھانے کو ہم نے کس میں تبدیل کر لیا تھا؟ یعنی بچے نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا. ہمارے پاس کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو محاورہ کہتے ہیں. اس کے الفاظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے. اس میں فعل کا ہونا ضروری ہے. جملہ بناتے وقت فعل کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس روزمرہ کی تعریف. دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو، جو اہل زبان بولتے ہوں اور اپنے حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہوں، روزمرہ کہلاتا ہے. جو عام گفتگو کی جاتی ہے اس کا تذکرہ ہے. احمد بلا ناغہ اسکول جاتا ہے. علی اسکول سے بلا وجہ غیر حاضر ہوتا ہے. روزمرہ کی تعریف دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان یعنی جب اردو جاننے والے کی بول چال کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہو، روزمرہ کہلاتا ہے.